حضور سیدنا غوث العظم فرماتے ہیں، منصور بن عبداللہ کا قول نقل کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں میں نے شیخ ابا علی روز باری سے سنا، وہ کہتے تھے کہ آفت، بلا اور مصیبت تین طریقوں سے داخل ہوتی ہے انسان کی زندگی میں۔ آفت اور مصیبت کتنے؟ تین راستوں سے، from 3 ways it enters، داخل ہوتی ہے۔ وہ کیا؟ سقم الطبیعہ و ملازمت العادہ و فساد الصحبہ۔ فرمایا جن تین چیزوں سے یہ داخل ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا طبیعت کی بیماری اور عادت کی ملازمت اور صحبت کا فساد۔ آپ سے پوچھا گیا طبیعت کی بیماری کیا ہے؟ فرمایا النظر والاستمتاع بالحرام والغیبہ۔ فرمایا زبان سے غیبت کرنا، زبان سے غیبت کرنا اور حرام کا مال کھانا۔ فرمایا یہ طبیعت کی خرابی ہے، اس سے انسان کی ہلاکت آتی ہے۔ غیبت نہ کیا کرو، کسی کی چغلی اور برائی نہ کیا کرو۔ اگر برائی کرنی ہے اپنے من میں تو اپنی برائی کیا کرو، اپنی برائی کو دیکھو، کسی دوسرے کی برائی کو نہ دیکھو۔ یہ رفاقت ہے۔ ہاتھ کھڑا کرے، اس رفاقت پہ قائم ہو جانے کے لیے تیار ہیں؟ بولیے بھائی، اس رفاقت پہ قائم ہو جانے کو تیار ہیں؟ بڑا مشکل کام ہے، غیبت چھوڑنی ہوگی۔ بیک بائٹنگ، چغلی، غیبت، ایک دوسرے کے خلاف کرٹیسزم، تنقیدیں، یہ دوسرے کی باتیں چھوڑ دو، دوسروں کی باتیں کرنا ہی چھوڑ دو، سوچنا ہی چھوڑ دو۔ اگر سوچو تو اچھا سوچو اور کہو تو خیر کہو، نہیں کر سکتے تو خاموش رہو۔ اور فرمایا، پوچھا ملازمت العادت کیا ہے؟ عادت کی ملازمت کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ سقم طبیعت حرام کھانا ہے، طبیعت کی بیماری حرام کھانا ہے۔ پھر پوچھا کہ عادت کی ملازمت کیا ہے؟ فرمایا غیبت کرنا ہے۔ پھر پوچھا کہ صحبت کا فساد کیا ہے؟ فرمایا نفس جو کہے کرتے چلے جانا۔ سیدنا غوث پاک رضی اللہ عنہ نے فرمایا سجنو کا نفسک اذا خرجت منہا وقعت فی راحت الابد۔ فرمایا بندے تیرا نفس تیرا قید خانہ ہے، یور سیلف از یور پریزن، تیرا نفس ہی تیرا قید خانہ ہے۔ اگر تو اس سے نکل آئے، نفس سے باہر نکل آئے تو ہمیشہ کی راحت میں آ گیا۔ یہ تیری جنت ہوگی، یہ تیری جنت ہوگی۔ اور آفات نفس میں آپ نے فرمایا سب سے بڑی آفت نفس کی جو انسان کو ہلاک کرتی ہے، تباہ کرتی ہے، برباد کرتی ہے، ہر نیکی، نعمت، سعادت اور اللہ کی قربت اور رضا سے محروم کرتی ہے، وہ کیا ہے؟ کہ انسان کو اپنی تعریف اچھی لگے۔ سیلف پریز، if anybody praises you, you feel very happy and pleased and you like to be praised and you love to be praised. You love to be praised. آپ کو اپنی تعریف اچھی لگے تو سمجھ لو کہ نفس نے بہت بڑا جال تن رکھا ہے اپنے اوپر، بڑی تباہی اور ہلاکت میں ہے۔ اپنی طبیعت کی تعریف، اپنا اچھا ذکر، اپنا پریز اور ستائش یہ میٹھی لگتی ہے۔ فرمایا بندے یہ سب سے بڑی آفت نفس ہے۔ اگر راہ حق پر چلنا ہے تو نفس کی اس آفت سے بچ جا، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے، دنیا کے آگے، دنیا تو من تیرا نہ تن۔ ان کا اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ اپنے اندر ڈوب کے اپنے آپ کو ٹٹول کے دیکھ لو، ٹٹول لو اپنے اندر کیا ہے، من کی حقیقتوں کا سراغ لگا لو۔ چراغ معرفت لے کر جو کچھ آپ نے آج سنا یہ ایک چراغ تھا،
وقت زیادہ نہیں رہ گیا ہے زندگی کا. مستعار دن تھے، 4 دن مستعار لائے تھے، 2 گزر گئے یا 3 گزر گئے، کسی کا 1 بچ گیا، کسی کے 2 بچ گئے. آپ اپنی اصلاح کے لیے کس انتظار میں ہیں؟ وقت آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. اچانک اگر بلاوا آ گیا تو آپ کو کوئی مہلت نہیں دے گا کہ 1 دن ہی دے دے، میں 1 دن میں توبہ کر کے اپنے آپ کو درست راہ پہ ڈال لوں. دن تو کیا 1 منٹ نہیں ملے گا، 1 منٹ نہیں ملے گا. خود پچھلے سفر کو دیکھیں، آپ سب دیکھیں کہاں سے چلے تھے، کہاں پہنچے. کہ جب چلے تھے تو دل کتنا نرم تھا، آج دل کتنا سخت ہے. یہی سے پتہ چل جائے گا کہ ہلاکت کی کس گھاٹی میں کھڑے. جب سفر شروع کیا تھا شعور کا تو دل کتنا نرم تھا، دل میں کتنی رقت تھی، کتنا رونا آتا تھا، کتنا گریہ آتا تھا، کتنی بکا تھی. ملدے بھی روندے تے بچڑے بھی روندے تے ملدے ٹردے راہ. عشق جناں دے ہڈی رچیا، رونا کم ہونا. ملدے بھی روندے بچھڑے بھی روندے تے مل روندے ٹردے راہ. کیوں ملتے روتے ہیں؟ ملنے میں رونا کیوں آتا ہے؟ 2 دوست مل رہے ہیں، رونا کیوں آتا ہے؟ اس کے کئی معنی ہیں. ایک تو اس لیے رونا آتا ہے کہ ملاقات کے بعد ہجر ہے. ابھی مل رہے ہیں، بچھڑ جائیں گے. ملاقات ہوتی بچھڑنے کے لیے، تو جب ملتے ہیں تو ملاقات بھول جاتے ہیں، بچھڑنے کا خوف رلاتا ہے. تو ملتے ہیں تو بچھڑنے کو یاد کر کے اس خوف سے روتے ہیں، اور جب بچھڑتے ہیں تو ملنے کی تڑپ میں روتے ہیں. ملنے کی تڑپ میں روتے ہیں. یہ ایک معنی ہے. ایک معنی اور سمجھ میں آتا ہے، ملدے بھی روندے بچھڑے بھی روندے. 2 جو ملتے ہیں یہ آپس میں ہر کسی کے ملنے بچھڑنے کی بات نہیں ہے. وہ بھی عاشق ہے الہی کا، یہ ملنے والا بھی عاشق ہے مولا کا. وہ بھی اس کی تلاش میں مارا مارا پھرتا ہے، یہ بھی اس کے عشق میں ملاقات کی طلب میں مارا مارا پھرتا ہے. نہ اسے یار مل رہا ہے نہ اسے یار مل رہا ہے. دونوں بچھڑے ہوئے ہیں. جب یہ آپس میں ملتے ہیں تو دونوں کا محبوب ایک ہے. ہائے ہائے ہائے. اور دونوں کا غم ایک ہے، بچھڑ جانا. جب یار آپس میں ملتے ہیں تو دونوں اپنے یار کو یاد کر کے بچھڑنے میں روتے ہیں. حضرت مولانا روم نے بھی یہ بات کہی، بچھڑنے پر رونا آتا رہتا ہے. بشنو ازنے چوہی کایت می کند وز جدائی ہا شکایت می کند سینہ خام شرح شرح از فراق تاب گویم شرح درد اشتیاق. وہ پوچھتے ہیں میری بانسری سے سنو، من کی بانسری سے سنو، ہر وقت رونے کی آواز آ رہی ہے.
اس سے پوچھو، سنو تو صحیح اس بانسری کو، پوچھو روتی کیوں ہے، روتی کیوں ہے؟ وہ کہتی ہے بچھڑنے کو یاد کر کے رو رہی ہوں، ہائے بچھڑنے کے حال پہ رو رہی ہوں۔ ایک وقت تھا محبوب کے پاس رہتے تھے، بچھڑ گئے، اب اس بچھڑنے پر وطن سے بے وطن ہو گئی، روح کہتی ہے دیس سے پردیسی ہو گئی، اس بچھڑنے پہ رو رہی ہوں، اور کہتی ہوں کہ مجھے اپنے وطن کے درخت سے کاٹ دیا گیا ہے، جب سے کاٹا گیا ہے اپنے درخت سے، اپنی اصل سے، تب سے رونے کے سوا کچھ آتا نہیں۔ پھر مولانا روم کہتے ہیں سینہ خام شرح شرح از وراٹ، فرماتے ہیں میں بھی چاہتا ہوں کہ اپنے درد و غم سناؤں، مگر سناؤں کسے؟ کوئی ایسا سینہ ملے جو درد اور ہجر کے غم میں خود پھٹ چکا ہو، ہجر کے درد میں جو سینہ خود پاش پاش ہو چکا ہو، شرح شرح ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہو، لیراں لیراں ہو گیا ہو، ہجر کے درد میں غم میں خود پھٹ گیا ہو، کوئی ایسا سینہ ملے تو اسے سناؤں۔ کس کو سناؤں؟ سننے والے کو خبر ہی نہیں کہ ہجر کیا ہے، وصال کیا تھا۔ ہجر کی خبر کسے ہو، کیسے ہو؟ اسی کو ہوگی جسے وصال یاد ہو، جسے وصال یاد ہوگا اسی روح کو ہجر کا درد ہوگا۔ اور جو بھول ہی گئے ہیں انہیں کون سا وصال یاد رہا، کون سا ہجر یاد رہا، کون سا ملنا یاد رہا، کون سا بچھڑنا درد دے گیا۔